ان 10 سالوں کے اندر میری ساس اب اس جگہ پہ آ گئی تھی کہ وہ مجھے آواز دیتی تھی، او بانجھ پانی پلاؤ، او بانجھ کھانا پکا لو۔ تو میری ساس نے مجھے بلا کر کہا، دیکھو سائقہ، کان کھول کے سن لو، 1 سال ہے تمہارے پاس، اگر بچہ پیدا کرتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ اور میری کبھی بھی جرت یا ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے شوہر کو یہ بتا سکوں کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی عدم موجودگی میں مجھے بانجھ کہہ کے پکارتی ہیں، اور شاید میں دنیا کی پہلی سوتن تھی یا عورت تھی جو اپنے لیے سوتن لا رہی تھی۔ تو اسی ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا، اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اور جب مجھے ہوش آیا ہاسپٹل میں تو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے جرمنی سے ایک میری بہن سائقہ نے سنائی۔ سائقہ کا کہنا ہے کہ آپ یہ کہانی ضرور سنائیے گا تاکہ شاید کوئی میرے سوالوں کا جواب دے سکے۔ سوال کیا تھا یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہانی سننے کے بعد مجھے اس شعر کا منوان مطلب سمجھ آ گیا کہ یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ دوستو، ہوا دراصل یہ کہ سائقہ ایم اے پاس تھی اور ایک بڑی اچھی جگہ پر نوکری کر رہی تھی، تو اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ وجاہت لڑکے کا نام تھا، اس کے والد کاروباری تھے، لڑکا پڑھا لکھا تھا، اور دونوں خاندان ملے، ایک دوسرے سے شادی ہو گئی۔ وجاہت کے گھر میں والد صاحب تو تھے نہیں، اور کیونکہ والد کے مرنے کے بعد سارا کاروبار وجاہت نے سنبھالا تھا، تو صرف وجاہت کی والدہ تھی، اور وجاہت کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کے گھر میں ایک ایسی بہو آئے جو 8-10 بچے پیدا کرے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے رشتہ کرتے وقت بھی کیا تھا۔ بڑی اعلیٰ درجے کی شادی ہوئی، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں گج وج کے بیاہ ہویا، اور دونوں میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ساس جو ہے وہ واری واری جا رہی تھی، کیونکہ سائقہ خوش شکل تھی اور وجاہت بھی خوش شکل تھا، اور پورا خاندان اس جوڑے کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، کہتی جب پہلا سال گزر گیا تو میری ساس کو تشویش شروع ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ تو میں نے کہا، اماں یہ تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، اور میری ساس بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کو بہت خواہش تھی کہ ان کے گھر میں پوتی پوتا ہوں اور بچوں کی کلکاریاں گونجیں، اور اسی خواہش کے تحت انہوں نے مجھے پہلے ڈاکٹرز کو دکھایا، اور روزانہ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے ٹائم لینا، جاتی تھی ڈاکٹر کے، ٹیسٹ ہوئے سب کچھ، پھر وجاہت کے ٹیسٹ ہوئے، اور ڈاکٹرز بڑے حیران تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں نارمل ہیں، اور بس وہ کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ سائقہ کہتی کہ میں اپنی ساس کی محبت اور جو خواہش کی شدت ہے اس کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور واقعی وہ پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتا کہ اتنی شدید خواہش پوتا پوتی کی ان کے دل میں کیوں تھی، لیکن تھی اس میں بہت زیادہ شدت۔ کہتی وجاہت کے ساتھ میری زندگی بالکل ایسے تھی کہ جیسے جنت نظیر ہو۔ ہم گھومتے تھے، ہم پھرتے تھے، ہم پاکستان گھومے، پاکستان سے باہر بھی جاتے تھے، اور سارا خاندان رش کرتا تھا اور تعریف کرتا تھا کہ جوڑی ہو تو ایسی ہو۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، لیکن جب یہ والی بات آتی تھی نا کہ اتنے سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی، تو وہ بڑی سخت ہو جاتی تھیں، سخت لہجہ اختیار کر لیتی تھیں، اور گھر میں مجھ پر سختی شروع کر دیتی تھی۔ کئی دن یا بلکہ کئی مہینے اماں کیا نہیں جا سکتی تھی سائقہ۔ کہتی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ کہتی میری ساس
نے باقاعدہ طور پہ اس بات پہ جھگڑا شروع کر دیا، اور جب 6 سال گزر گئے تو میری ساس نے مجھے بلا کر کہا دیکھو سائقہ، کان کھول کے سن لو، 1 سال ہے تمہارے پاس، اگر بچہ پیدا کرتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی، پھر مت کہنا اور چیخنا چلانا مت۔ کہتی ہیں بہت حیران تھی کہ میری ساس عام روٹین میں ایک اعلیٰ درجے کی خاتون، یہ پڑھا لکھا خاندان اور بڑے ادب آداب کے ساتھ رہنے والے لوگ، بولنے سے پہلے لفظوں کا چناؤ درست کر کے اور لہجہ نرم رکھ کے بولنے والے لوگ تھے یہ، اور پیسے کی فراوانی تھی، پوش ایریے میں رہائش تھی، سارے خاندان میں بڑی عزت تھی۔ اور میری ساس جب اس خواہش کے تحت مجھ سے بات کرتی تھی تو ان کا لہجہ نہایت غرخت ہو جاتا تھا، الفاظ بدل جاتے تھے اور وہ کانپنے لگتی تھی، ان کو شاید غصہ آ جاتا تھا، وہ کہتی تھی بس مجھے پوتا پوتی چاہیے بس۔ خیر، سائقہ کہتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی رہی، میری ساس نے کئی بار ایسا بھی کیا کہ کچھ تعویذ مجھے دیے کہ یہ باندھ لو یا یہ پڑھ کے جو ہے نا پھونکو اتنے مہینے اور یہ پانی پیو، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا۔ کہتی 10 سال گزر گئے، ان 10 سالوں کے اندر میری ساس اب اس جگہ پہ آ گئی تھی کہ وہ مجھے آواز دیتی تھی، او بانجھ پانی پلاؤ، او بانجھ کھانا پکا لو۔ کہتی افتخار بھائی وجاہت کیونکہ اکلوتے تھے، کوئی بات نہیں کر سکتے تھے ماں سے، اور ویسے بھی بہت باادب تھے، اور یہ آواز وہ اس وقت دیا کرتی تھیں جب وجاہت گھر پہ نہیں ہوتے تھے، اور میری کبھی بھی جرت یا ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے شوہر کو یہ بتا سکوں کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی عدم موجودگی میں مجھے بانجھ کہہ کے پکارتی ہیں، کیونکہ اگر میں یہ کہتی تو وجاہت نے کبھی نہیں ماننا تھا، کیونکہ ان کے خاندان کے اندر جو نشست و برخاست تھی، جو گفتگو تھی، وہ اور طرح کی تھی۔ لیکن اماں اس قدر غصے میں آ چکی تھیں اور ان کا ڈپریشن شاید اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اب مجھے بانجھ کہہ کر پکارتی تھی۔ کہتی وقت گزرتا گیا، سارے حربے کر لیے، دعائیں کر لیں، خیرات کی، وجاہت نے کئی مستحق بچوں کی شادیاں کروائیں، ان کی فیسیں دیتے تھے، بزنس بڑھتا جا رہا تھا، پیسہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میری ساس کی ضد اپنی جگہ پہ تھی، میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھی میری ساس کے سوا، کیونکہ وہ جب گفتگو کرتی تھیں وجاہت کی عدم موجودگی میں تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی آگے سے جواب نہیں دیا اور گھور کے بات نہیں کی، کرخت لہجے میں بات نہیں کی، اور ہر بار میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر میرے نصیب میں تو نے اولاد لکھی ہے تو وہ مجھے عطا کر دے۔ کہتی وقت گزرتا گیا، کہتی 20 سال گزر گئے اور میں تقریباً 40 سال کی ہو گئی، اور اس وقت وجاہت کی عمر 45 برس تھی۔ اماں نے اس قدر ضد کی، اماں نے کھانا چھوڑ دیا، اماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اور اب سارے اختلافات وجاہت کے سامنے آ چکے تھے، اور الٹیمیٹلی کہتی میں نے وجاہت کو سمجھایا اور وجاہت سے کہا کہ وجاہت میں آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ بڑی مشکل سے وجاہت کو منایا، وجاہت نے کہا کہ دیکھ لو میری دوسری شادی کرواؤ گی، اس کے بعد اگر اس نے کچھ کیا تمہارے ساتھ تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، مجھے شکوہ نہ کرنا۔ تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، اور میں وجاہت سے اجازت لے کر لڑکی تلاش کرنے لگی۔ کہتی ہمارے پرانے محلے میں جہاں ہم رہا کرتے تھے وہاں پر ہمارے ہمسائے میں ایک خالہ خورشید رہا کرتی تھی۔ خالہ خورشید بہت غریب تھیں اور ان کے میاں جو ہیں وہ لچھے بیچا کرتے تھے سائیکل کے اوپر۔ تو کہتی جی کہ مجھے اتنا یاد تھا کہ خالہ خورشید کی ماشاءاللہ 7 بیٹیاں تھیں۔ میں نے کہیں سے ان کا نمبر وغیرہ ڈھونڈا تو پتہ ہی چلا کہ خالہ خورشید تو بہت بوڑھی اور لاغر ہو چکی ہیں، اور اب ان کی صرف ایک بیٹی بچی ہے بیانے والی، اور اس کا نام رخسانہ تھا۔ رخسانہ کی عمر تھی 22 سال۔ تو کہتی میں ڈھونڈا کے ان کے گھر پہنچی، ان کو ساری بات بتائی، خالہ خورشید مجھے پہچان گئی، بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا
یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر میری بیٹی اتنے بڑے گھر میں چلی جائے گی اور کسی کے لیے باعث راحت ہوگی، اولاد پیدا کرے گی تو اس گھر میں خوشحالی آئے گی، اور یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور بیٹا اس سے کوئی شادی نہیں کرتا کیونکہ میری بیٹی شکل کی بھی ہلکی ہے، میں جہیز بھی نہیں دے سکتی، تو میں نہیں چاہتی کہ اس کا یہ 22 سال سے اوپر ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو۔ تو خالہ خورشید نے ہاں کر دی۔ کہتی میں رخسانہ سے ملی، رخسانہ مجھے بہت اچھی لگی، اور ویسے بھی اس گھر میں اولاد کی خواہش تھی کہ اولاد ہو جائے، اور وہ بچی بڑی خوش اخلاق تھی اور اس طرح سے خوش شکل نہیں تھی جیسے میں ہوں۔ کہتی میں اس کو شادی کر کے بیاہ کے اپنے ہاتھوں سے لے آئی۔ کہتی ہم نے خالہ خورشید کا کوئی خرچہ نہیں ہونے دیا، اور ساری مہندی مائیوں اور برات کا کھانا اور ایون کہ جو جہیز خالہ خورشید نے دیا وہ سارے پیسے میں نے ان کو دیے تھے۔ کہتی بڑی مزے کی شادی ہوئی اور میں بڑی خوش دلی سے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور شاید میں دنیا کی پہلی سوتن تھی یا عورت تھی جو اپنے لیے سوتن لا رہی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ رخسانہ میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی، کیونکہ رخسانہ سے جب میری بات ہوئی تو اس کا کہنا صرف یہ تھا کہ میری شادی ہو جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤں، کیونکہ میری اماں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ کہتی اتنی پیاری نیچر کی لڑکی رخسانہ، اس قدر حلیم طبیعت، نرم گوئی سے بولنے والی، اور میں جب جاتی تھی تو شادی سے پہلے تو وہ نظریں اٹھاتی بھی نہیں تھی میری طرف اور گلے لگ جایا کرتی تھی، آپا آپا آپا۔ کہتی شادی ہو گئی، شادی کے بعد میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اور شادی کے 10-15 دن گزر گئے۔ پھر میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ اب کہیں وقت سپینڈ کریں، ہنی مون کے لیے جائیں۔ تو کہتی میں نے خود ان دنوں، کہتی سنگاپور کا بڑا ٹرینڈ تھا، تو کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کو اور رخسانہ کو سنگاپور کا ایک ٹرپ گفٹ کیا۔ کہتی یہ دونوں چلے گئے 8 یا 9 دن، یہ وہاں پر رہ کر آئے اور واپس آ گئے۔ کہتی میں اب رخسانہ کی بہت خدمت کر رہی تھی، کھلا پلا رہی تھی، اچھے اچھے کھانے پکا رہی تھی تاکہ یہ ہری ہو اور اس گھر میں جو ہے نا بچوں کی کلکاریاں گونجیں، میری ساس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کہتی ایک دن کچن میں وہ کام کر رہی تھی تو میں گوبھی اور آلو کاٹ کے رکھ کے آئی تھی، تو جب میں کچن میں گئی تو گوبھی آلو اپنی جگہ پڑے ہوئے تھے اور چکن بھون رہی تھی رخسانہ۔ تو میں نے رخسانہ سے کہا کہ رخسانہ میں نے تو یہ آلو گوبھی پکانا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو بادی ہوتا ہے، تو میں تو چکن اپنے لیے بنا رہی ہوں، آپ نے اگر کھانا ہے تو پکا لیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے پکا لیا۔ کہتی اگلے دن میں نے دیکھا تو برتن سنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا رخسانہ میں نے ہانڈی پکانی تھی، میں نے پکا لی، آپ نے برتن نہیں دھوئے؟ انہوں نے کہا جی میرے جو ہے نا کلائیوں میں درد ہو رہا ہے تو آپ برتن دھو لیں، آپ کی مہربانی، اور مجھ سے برتن نہیں دھلتے۔ کہتی جب میں نے یہ دیکھا کہ رخسانہ کام سے جی چرا رہی ہے تو میں نے اپنے میاں سے کہا، اور ہم نے ایک کام کرنے والی خاتون رکھ لی جس کا کام روٹیاں پکانا تھا اور برتن دھونا تھا، صفائی والی تو الگ آتی تھی۔ کہتی اب صرف ہانڈی کے لیے کسی کو اس لیے نہیں رکھا کہ میری ساس جو ہے وہ بہت وہمی تھی، وہ کہتی تھی ہاتھ دھو، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا پکانا ہے، اور اس کے لیے ہم ملازمہ نہیں رکھیں گے۔ تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں وہ ذائقے جو میری ساس کو پسند ہیں وہ میں رخسانہ کو سکھا دوں، تاکہ رخسانہ جب کھانا پکائے تو میری ساس کھائیں اور رخسانہ کی قدر بڑھے ان کی نظر میں۔ لیکن رخسانہ کو جب میں نے ایک دن کہا کہ دیکھو اس کوانٹٹی سے مسالہ ڈالنا اور ایسے پکانا ہے، کہتی رخسانہ تو میرے پر بول پڑی۔ اس نے کہا آپا میں بہت تنگ آ چکی ہوں آپ سے، مجھے میری طرح پکانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ کہتی میرا خیال ہے کہ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا اس پر تسلط ہے اور اس تسلط سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ میں کیونکہ اس کو لے کر آئی تھی بیاہ کے، تو اس خاندان کے رسم و رواج، نشست و برخاست میں اس کو سکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید اس کو یہ لگا کہ میں اس کو پریشرائز کر رہی ہوں اور میں کوئی احسان جتانے ٹائپ کوئی کام کر رہی ہوں اس کے ساتھ۔
میں نے رخسانہ کو سب کچھ کہنا چھوڑ دیا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ خیریت؟ رخسانہ جو کرنا چاہتی میں اس کو کرنے دیتی. میں نے اس کو کچھ بھی بتانا سمجھانا چھوڑ دیا تھا, اور میں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ کے بالکل تیور بدل گئے تھے, اور اب وہ اپنی مرضی سے اٹھتی تھی, اپنی مرضی سے کام کرتی تھی. اپنی ہانڈی پکانے والے دن اگر وہ ہانڈی نہیں پکاتی تھی تو میں اس کی جگہ جا کر کھانا پکا دیا کرتی تھی. اب وجاہت یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. وجاہت نے ایک دو بار مجھے کہا بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے غلط چوائس کر لی, دیکھو اس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں وجاہت, ایسی کوئی بات نہیں, عورتوں میں ایسے ہو جاتا ہے اور اللہ خیر کرے گا. کہتی کہ وقت تھوڑا گزرا, اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی, اور جب رپورٹ آئی تو میری ساس تو بڑی خوش ہوئی, اور گھر کے اندر ایک جشن کا سما ہو گیا, اور زیادہ آؤ بھگت اور خدمت شروع ہو گئی جی میری ساس کی طرف سے رخسانہ کی. اور میں بڑی خوش تھی کہ میں نے اسی لیے رخسانہ کو اس گھر میں لائی تھی کہ وہ اس گھر کی رونق بڑھائے گی. اور خدمت ہوتے ہوتے وہ دن پورے ہوئے اور رخسانہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. جب رخسانہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس تو نہال ہو گئیں, میرے شوہر کی بانچیں کھل گئیں. میں خود بہت خوش ہوئی. یہ پہلا بچہ تھا ہمارے گھر میں جو میری شادی کے 21ویں سال پیدا ہوا تھا, لیکن میریاں نہیں, میری سوتن کیا. اور ہم نے بڑا جشن منایا جی, اور اس بچی کو سب لیے پھر رہے ہیں. اور 6 مہینے تو گزر گئے. 6 مہینے کے بعد ایک دن میں بچی کے ساتھ کھیل رہی تھی, اور فری ہم اس کو پیار سے کہتے تھے, تو فری کو میں لے کے گھوم رہی تھی اور کھیل رہی تھی. رخسانہ آئی ہے اور اس نے آ کے اس کا فری کو میرے ہاتھ سے لیا, اور اس نے کہا کہ آپا آپ اس کو چوما مت کریں, کیونکہ جب آپ چومتی ہیں تو آپ کے جراثیم اس کو لگ سکتے ہیں, یہ بیمار ہو سکتی ہے. اور لے گئی, اور اس نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ نہیں چاہتی کہ میں فری کو گود میں لوں یا اپنے کمرے میں لے کر آؤں. کہتی میں نے فری کو گود میں لینا بند کر دیا. ایک دن اس نے یہ حرکت اماں کے ساتھ کی. اماں کی اب عادت تھی کہ وہ جس طرح بچوں کو ہم بہلاتے ہیں نا, تو انگلی یوں کر کے اس کے ہونٹ پہ رکھتے ہیں, ایسے کچو 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 یوں کر کے اماں کر رہی تھی. تو اس نے کہا اماں خدا کا واسطہ ہے, آئندہ آپ نے میری بچی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا. آپ کے ہاتھ پہ جراثیم ہوتے ہیں, دھلے ہوتے ہیں, نہیں دھلے ہوتے, اور آپ اس کو بیمار کر دیں گی. اماں سے بچی لے گئی فری. کہتی اماں نے مجھے بلایا, جب میں گئی ہوں تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا سائقہ اس نے کیا سلوک کیا میرے ساتھ, میری پوتی کو لے گئی مجھ سے, اور اس کی اوقات کیا ہے کہ کس گھر سے. میں اماں کو ٹھنڈا کیا, میں کہا اماں کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور واقعی ہم بڑے ہیں, کبھی ہاتھ دھلے ہوتے ہیں کبھی نہیں دھلے ہوتے, تو واقعی اس کو جراثیم لگ سکتے ہیں. آپ کو ویسے بھی کھانسی رہتی ہے. کہتی میں ان کو ٹھنڈا کیا. اچھا وجاہت اب زیادہ ٹائم رخسانہ کے ساتھ گزارتے تھے. ہم ایک ہی گھر میں تھے, ایک ہی کوٹھی میں تھے, لیکن ہفتے میں 1 یا 2 بار وہ میرے ساتھ وقت گزارتے تھے. زیادہ وقت میں خود ان کو دے رہی تھی تاکہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو. اور ویسے بھی اب اس نے اس گھر میں رونق بحال کر دی تھی. دوستو کہانی کو شارٹ کرتے ہیں. ایک دن ہوا یہ کہ کچن میں دونوں کام کر رہی تھیں, رخسانہ اور سائقہ. تو رخسانہ نے سائقہ سے کہا کہ گرینڈر بند کر دو, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو سائقہ نے کہا کہ بس صرف 1 منٹ یہ پس جائے, کیونکہ ہانڈی جل جائے گی, میں ذرا اس میں مسالہ ڈال دوں. کہتی اس نے دوبارہ گرینڈر چلایا ہے, رخسانہ نے پلگ نکالا ہے اور گرینڈر کو ہاتھ مارا اور سارا مسالہ گرا دیا کچن کے اندر, اور چیخنا شروع کر دیا کہ تم نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے, تم ہر بات کے اندر مجھے ٹوکتی ہو, روکتی ہو, تم نے میرے اوپر احسان کیا کر دیا, اور میں تو تمہارے احسانوں کے نیچے دب گئی ہوں, تم نے مجھے خرید لیا ہے, ہر بات کے اندر تمہیں منع کیا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور تم گرینڈر چلا رہی ہو. کہتی میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں وہاں سے نکلی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی, اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رخسانہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی. کہتی شام کو میرے شوہر جب آئے اور کمرے میں آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ سائقہ آج جو بھی کچھ ہوا ہے مجھے پتہ اچھا نہیں ہوا, میں تم سے معافی چاہتا ہوں. اب وہ طبیعت کی ایسی ہے, کیا کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی دیکھو
اس کو تم ब्याह के लाई थी, हमने तो पसंद नहीं किया था. कहती मैंने मुस्कुरा के कहा नहीं कोई बात नहीं, उसने जो किया है मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगी और कोई ऐसी बात नहीं है. कहती रात गुजर गई, सुबह नाश्ते की टेबल के ऊपर अम्मा जो हैं वो बैठी हुई थी और अपनी पोती को मोहब्बत से दूर से देख रही थी. और मैंने नाश्ता लगाया, वजाहत बैठे हुए थे और रुखसाना अपने कमरे से निकली हैं और आके नाश्ता शुरू कर दिया. मैं जब आके बैठी हूँ तो रुखसाना ने कहा कि वजाहत और अम्मा ये दोनों कान खोल के सुन लें, या तो मुझे अलग घर ले दें या आपा को इस घर से निकाल दें, मेरी अब इनके साथ नहीं निभ सकती. कहती मैं उसकी शक्ल देख रही थी कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, मेरे ससुराल में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ थे जो ममनू थे, बहुत सारी ऐसी स्लैंग्स जो नहीं बोली जाती थी. मिसाल के तौर पे वो फरी जब कुछ करती थी हरकत बच्ची, तो ये उसको कहती थी तेरा सत्यानाश हो जाए. अब तेरा सत्यानाश हो जाए हमारे ख़ानदान में कोई बोल ही नहीं सकता था इसके सिवा. और इस तरह के कई अल्फाज थे जो ये बोलती थी, स्लैंग्स. और इसने मुझे कहा जी कि आप जाती हैं या मैं जाऊं. कहती मैं कहाँ रहने वाली थी, मेरे लिए तो ये शायद ज़िंदगी के सबसे घटिया, सबसे सख्त और तबाहकुन अल्फाज थे. कहती मैंने नाश्ता छोड़ा, मैं कमरे में गई, मैंने अपनी पैकिंग की और वजाहत पीछे आया. तो मैंने कहा वजाहत मुझे कहीं भी शिफ्ट कर दें, मुझे कोई कोठी नहीं, बंगला नहीं चाहिए और बेशक एक छोटा सा फ्लैट हो. कहती 3 दिन के बाद सचमुच वजाहत ने मुझे एक फ़्लैट में शिफ्ट कर दिया. वो फ्लैट मेरे लिए काफ़ी था. 2 कमरे थे, किचन था, एक छोटा सा टीवी लाउंज था और वजाहत तकरीबन रोज़ाना शाम को 1-2 घंटे के लिए मेरे पास आते और घर चले जाते. फिर वजाहत ने आहिस्ता आहिस्ता आना कम कर दिया. अब 15 दिन के बाद वजाहत एक बार आते और फल लाते और सामान लाते, ग्रॉसरी लाते और चले जाते. कहती मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास जेवर भी था और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. वजाहत ने मुझे गाड़ी ले दी थी. अगर मुझे कुछ ख़रीदना होता तो मैं गाड़ी पर बाज़ार चली जाया करती थी और मैं उस घर से बिल्कुल अलग थलग हो गई. कहती मैं अपनी तकलीफ़ इफ्तिखार भाई आपको नहीं बयान करूँगी, लेकिन अब मेरे साथ हुआ क्या ये सुने. कहती कि एक दिन वजाहत आए और उनके साथ अम्मा थी और अम्मा आई, बड़ी मोहब्बत से मिली, गले लग के और रोने लगी. कहती तूने मेरे ख़ानदान में बड़ा आसान किया तुमने और अपने शौहर की कुर्बानी दी और जिसको तुम ब्याह के लाई थी देखो उसने हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी और मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगी. तो मैंने कहा कि अम्मा आप कैसे रह सकेंगी छोटे से फ्लैट में. उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और बस कुछ दिन, उसके बाद मैं चली जाऊँगी. तो मैंने वजाहत से पूछा हुआ क्या, तो उसने कहा जी कि अम्मा से उसकी लड़ाई हो गई है और वो कहती है मैं अम्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो मैंने सोचा ये है कि मैं एक घर का सौदा कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें और अम्मा को वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, अब अम्मा तुम्हारे साथ रहेगी. कहती मैंने बिल्कुल इनकार नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने रुखसाना के ख़िलाफ़ दोनों को भड़काने की कोई कोशिश नहीं की. शऊरी तौर पर मैं सरेंडर कर चुकी थी हर चीज़ को. कहती कुछ दिन के बाद वजाहत ने मुझे और अम्मा को एक बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट कर दिया और मुझे ख़बर नहीं थी कि वजाहत का रुखसाना से रिश्ता कैसा चल रहा है. कहती है कि एक दिन वजाहत जो है वो गए हुए थे पाकिस्तान से बाहर और मेरी तबीयत ख़राब हुई. कहती मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के गई. डॉक्टर ने मुझसे पूछा और एक टेस्ट लिख कर दिया. डॉक्टर का ख्याल था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो प्रेगनेंसी नहीं थी. जब अगले 15 दिन मेरी हालत ऐसी ही रही और उबकाइयाँ आती रहीं तो उसी डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ. कहती मैं 42 साल की उम्र में हामला हो गई और मैं अपनी सास की खिदमत वैसे ही कर रही थी. शौहर के साथ मैं कोई नाराज़ नहीं थी और मेरी सास के लिए ख़बर तो बहुत बड़ी ख़बर थी और मेरे मियाँ भी बड़े खुश हुए. और कुछ दिन के बाद मुझे मुबारकबाद देने के लिए रुखसाना भी आई
تو بڑی اوپر سے اس نے کہا مبارک ہو، لیکن دیکھ لیجئے گا اس عمر میں بڑی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ چلی گئی۔ اچھا، سائقہ کہتی ہے کہ میرے شوہر شادی کے بعد رخسانہ کی طرف راغب ہو گئے تھے، اور جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی تو ان کی رغبت اور بڑھ گئی تھی، اور جب وہ باپ بن گئے تو کم و بیش مجھے اور اماں کو بھول ہی گئے تھے، ساری توجہ ان کی بیوی کی طرف تھی، اس کے نخرے اٹھانے کی طرف تھی۔ اور اب جیسی ان کو یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا ہے تو ان کی ساری توجہ میری طرف ہو گئی۔ کہتی میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ میری محبت تھی، اولاد کی محبت تھی، یا مرد کی فطرت ایسی ہے اور اولاد اس کو کتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ اولاد جو بھی عورت دے رہی ہو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ کہتی جی انہوں نے تو اپنے گھر جانا چھوڑ دیا، اور وہ فون کرتی رہتی تھی، اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، اور مسلسل ڈیرے اس گھر میں نئے گھر میں رکھے انہوں نے۔ اماں بڑی خوش تھیں، اور اماں تو خیر روز فضیلتیں کرتی تھی رخسانہ کے کہ غلطی ہو گئی بیٹا معاف کر دو۔ میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی تھی اماں سے۔ کہتی کہ ایک دن اماں نے کہا کہ بیٹا تم ٹیسٹ کرواؤ، الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ کرو کہ بیٹا یا بیٹی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتی میں گئی، میں نے ٹیسٹ کروایا تو پتہ ہی چلا کہ بیٹا ہے۔ اماں تو نہال ہو گئیں کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوگا، اور وجاہت کا بھی چہرہ کھل گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کی تھی، اور یہ شاید اس قربانی کا ثمر تھا جو میں نے وجاہت کے لیے دی تھی، اور رخسانہ سے اس کی شادی کروائی تھی، اور جو بھی تھا کہتی میں بھی بڑی خوش تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہر مہینے مجھے جانا ہوتا تھا ڈاکٹر کے، جو کہ سب عورتیں جاتی ہیں چیک اپ کے لیے۔ کہتی 9واں مہینہ شروع ہوا، میں وجاہت کے ساتھ ڈاکٹر کے دکھانے کے لیے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا ماشاءاللہ بہترین ہے، اور فلاں ڈیٹ جو ہے نا متوقع ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایڈمٹ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں گھر سے کچھ سامان لے آؤں، اس کے بعد میں ہاسپٹل شفٹ ہو جاتی ہوں۔ کہتی وجاہت مجھے کہہ رہے تھے کہ تم داخل ہو جاؤ، ایڈمٹ ہو جاؤ، سامان میں لے آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں کہا وجاہت میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اور میں گھر آ گئی۔ ہم گھر آئے، ہم نے سامان وغیرہ رکھا، اور ہم سامان رکھ کے ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے تو ایک روڈ کے اوپر نارمل سپیڈ میں گاڑی تھی، میں فرنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اچانک ایک بڑی زوردار بریک ماری وجاہت نے، کیونکہ آگے ایک جو سڑک کے اوپر روڈ کٹ تھا جس کے اوپر ایک قبر سی بنی ہوئی تھی مٹی کی، اس پر سے ایک موٹر سائیکل والا سلپ ہو گیا تھا، جس کی ٹینکی پر 2 بیٹیاں اور پیچھے ایک بچہ اور ایک عورت تھی۔ جب یہ گرے ہیں، وجاہت نے ان کو بچانے کے لیے زور سے بریک ماری ہے، وہ تو بچ گئے، لیکن میں ڈیش بورڈ سے ٹکرائی، اور میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا، اور میں کب بے ہوش ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور جب مجھے ہوش آیا ہاسپٹل میں تو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ میرے گھر اللہ نے بیٹا دیا تھا، لیکن وہ مردہ ڈیلیور ہوا۔ اس حادثے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا تھا، اور ایک دم سے میری دنیا 41-42 سال بعد بدلی تھی۔ بانجھ کا لیول میرے ماتھے سے ہٹا تھا، اور میری گود ہری ہوئی تھی، اور ایک دم سے وہی گود خالی ہو گئی۔ کہتی جو بھی رشتہ دار آتا وہ مجھے دلاسا دیتا اور یہی کہتا کہ یہی رب کی رضا تھی۔ یہ لفظ کہ یہ اللہ کی رضا تھی جو پوری ہو گئی، میں نے اتنی بار سنا کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر اللہ کی یہی رضا تھی کہ میں 42 سال تک بانجھ کہلواؤں، اس کے بعد وہ میری گود ہری کرے، اور پھر اس طرح سے میری گود اجڑ جائے، تو کیا یہ واقعی رب کی رضا تھی؟ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ کہتی میں جب بہتر ہوئی اور تندرست ہو گئی تو ایک دن میں نے گاڑی نکالی، اور میں عین اس جگہ پہ پہنچی جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ کہتی اس حادثے کی جگہ پہ آج بھی ایک کٹ کا نشان تھا، روڈ کٹ کا۔ اس طرف سے پانی لے کر اس طرف سڑک کے اس پار ایک پائپ ڈالا گیا تھا۔ کہتی جب میں نے اس طرف دیکھا اور جا کے پتہ کیا تو یہ روڈ کٹ ڈال کے مسجد کو پانی دیا گیا تھا۔
اور جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے دوستوں کہ جب آپ نے کہیں روڈ کٹ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ حکومت کے کچھ پیسے جمع کراتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے روڈ کٹ کی. پھر آپ وہاں پائپ ڈالتے ہیں. پائپ ڈالنے کے بعد جو سڑکیں بنانے کا محکمہ ہے وہ آتا ہے اور آ کر اس جگہ پہ سڑک دوبارہ بنا جاتا ہے. روڈ کٹ چارجز ادا کرنے پڑتے ہیں اس سے. اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو جمعے کی رات کو روڈ کٹ ڈالتے ہیں اور پیسے جمع نہیں کراتے گورنمنٹ کے ٹیکس کھانے کے چکر میں. وہاں پر ایک مٹی کی قبر سی بنا دیتے ہیں جو پھر گاڑیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ دب جاتی ہے اور پھر حکومت سے کہہ کر یا کونسلر سے کہہ کر وہاں پیچنگ کروا دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے, ہم روڈ کٹ کے پیسے جمع نہیں کراتے. تو اس مسجد میں پانی کا پائپ ڈالنے کے لیے مسجد کی کمیٹی نے سڑک کے اس پار سے ایک پائپ لیا تھا اور روڈ کٹ کے پیسے جمع نہیں کرائے تھے اور وہاں پہ ایک قبر سی بنا دی گئی تھی اور وہ قبر جو مٹی کی تھی وہ میرے بیٹے کی قبر بن گئی. کہتی اس کے بعد مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ہم انسانوں کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم انسانوں کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے, لیکن ہم ہر بات کو اللہ کے کھاتے ڈال کر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. تو سائقہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میرے شوہر کا جھکاؤ دوبارہ سے رخسانہ کی طرف ہو گیا اور میں ایک جاب کے سلسلے میں جرمنی آ گئی. یہ خیر ایک کہانی لمبی ہے کہ جرمنی کیسے پہنچی. اب فرینکفرٹ میں وہ رہتی ہے اور اس نے مجھے وہاں سے فون کر کے میری بہن نے یہ کہانی سنائی اور اس کا کہنا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے. یہ ساری لمبی کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر اس روڈ کٹ کے پیسے جمع کرا دیے جاتے اور بر وقت کھدائی کے بعد بھرائی کروانے کے بعد وہاں سڑک بنا دی جاتی تو وہ موٹر سائیکل سوار نہ پھسلتا اور نہ ہی میرا شوہر اس کو بچانے کے لیے بریک مارتا اور نہ ہی میرا پیٹ ڈیش بورڈ سے ٹکراتا اور آج میں ایک بیٹے کی ماں ہوتی. کہتی ہے کہ روڈ کٹ ڈالنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 42 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کی تھی جو 42 سیکنڈ کے اندر اجڑ گئی صرف اس لیے کہ انتظامیہ نے کمیٹی نے روڈ کٹ کے پیسے جمع نہیں کروائے تھے. وہ رو رہی تھی, میرے پاس اس کو دلاسا دینے کے لیے سمجھانے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا. نہ میں نے اس کو یہ کہا کہ رب کی رضا ہے اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ تمہاری تقدیر میں ایسا لکھا تھا. میں خاموش ہو گیا, میں بھی آپ دیدہ تھا اور روتے روتے سائقہ نے کال کاٹ دی. دوستو 42 سال کے بعد اس کی گود ہری ہوئی تھی. 42 سال کی عمر میں اس کی گود ہری ہوئی تھی اور اس کے ماتھے سے یہ بورڈ ہٹ رہا تھا کہ یہ بانجھ ہے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. اللہ مجھے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.